الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، یہ پرویز کی آواز ہے اور میں اپنے مکان واقعہ 25B گلبرگ 2 لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. آج اکتوبر 1979 کی 29 تاریخ ہے. جس مقصد کے لیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں ابھی عرض کرتا ہوں. آپ میں سے شاید اکثر کو معلوم ہوگا کہ میری زندگی کا مشن قرآن کریم کو سمجھنا اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. میں نے اپنی ساری عمر اسی مشن میں صرف کی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد اسے دوسرے تک پہنچانے کے لیے میرے پاس جو ذرائع ہیں وہ پہلی چیز تو میری کتابیں ہیں. پھر ماہنامہ طلوع اسلام ہے، اس میں میرے مضامین مقالات شائع ہوتے ہیں. پھر وہ پینفلٹس ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت تک تقسیم ہو چکے ہیں. پھر میری تقریریں ہیں جو مختلف تقریبوں پر میں کرتا ہوں. پھر میرے خطابات ہیں جو عام طور پر طلوع اسلام کی کنونشن میں پیش کرتا ہوں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میرا مسلسل درس قرآن کریم ہے جو قریباً 25 سال سے جاری ہے. ہفتہ وار درس قرآن. یہ تقاریر، خطبات اور درس قرآن ٹیپ ریکارڈرز پر محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ٹیپس جو ہیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی مختلف مقامات پر سنائے جاتے ہیں اور ان کا نتیجہ بڑا ہی مفید برآمد ہوا ہے. لیکن میری کتابیں ہوں یا دوسری تحریریں یا میرے خطابات ہوں یا تقاریر، عام طور پر ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان ذرا مشکل ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیش نظر موضوع علمی ہوتے ہیں اور علمی زبان نسبتاً مشکل ہی ہوتی ہے. لیکن آزاد کا تقاضا یہ تھا کہ میں کم از کم دین کے بنیادی اصول عام فہم الفاظ میں چند درسوں کے اندر اگر پیش کر دوں تو اس کا فائدہ بڑا وسیع ہوگا. مجھے اس سے اتفاق ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اسی مقصد کے پیش نظر میں نے 6 درسوں کا یا خطبات کا ارادہ کیا ہے کہ جن میں میں نسبتاً آسان زبان استعمال کروں گا تاکہ وہ طالب علموں کے اور کم تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اسی سلسلے کی پہلی کڑی آپ کے پیش خدمت ہے اور اس کا عنوان ہے مستقل اخبار، پرماننٹ ویلیوز. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 41 میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہ کیا تم اس چیز کو جو بہت گراں قیمت ہے اس چیز کے بدلے میں دے دینا چاہتے ہو جو انتہائی پست درجے کی ہے. عزیزان من، اگر آپ بازار میں کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ 100 روپے کی سونے کی انگوٹھی 10 روپے میں بیچ رہا ہے تو آپ کے دل میں پہلا خیال یہ گزرے گا کہ یہ انگوٹھی اس کی اپنی نہیں، چوری کی ہے، اسی لیے یہ اسے اتنے سستے داموں فروخت کر رہا ہے. پنجابی زبان میں ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ چوراں کے کپڑے کے ڈانگاں کے گاز، یعنی جب چوری کا کپڑا بکتا ہے تو اسے عام گزوں سے نہیں ماپا جاتا، اس کی پیمائش ان گزوں سے کی جاتی ہے جن کی لمبائی لٹ بھر کی ہو. لیکن اگر آپ کو اس کا بھی یقین آ جائے کہ وہ انگوٹھی چوری کی نہیں، کچھ شخص کی اپنی ہے،
تو پھر آپ اس کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے کہ وہ شخص پاگل ہے. کوئی سمجھدار آدمی، کوئی صاحب عقل و ہوش 100 روپے کی چیز 10 روپے میں نہیں بیچتا. آپ جس سے بھی اس بات کا ذکر کریں گے وہ بلا تعمل کہہ دے گا کہ وہ شخص فی الواقعہ پاگل تھا. لیکن جو لوگ اس شخص کو پاگل کہتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی حالت پر غور نہیں کیا اور سوچا نہیں کہ وہ خود صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اس قسم کی پاگل پن کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. وہ اپنی کتنی گراں بہا چیزوں کو کتنے سستے داموں سے وقت کرتے ہیں. آپ شاید حیران ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کے پاگل پن کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ کون سی بستیاں ہیں جن میں یہ لوگ رہتے ہیں. اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہماری ہی بستیوں میں بستے ہیں تو شاید آپ اسے صحیح تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں. لیکن یہ بات ہے بالکل صحیح. اس میں کسی شک کو شبہ کی گنجائش نہیں. سنیے کہ یہ کس طرح صحیح ہے. ہمارے ہاں ایک عام محاورہ ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اس محاورہ کا کبھی نہ کبھی استعمال نہ کیا ہو یا کم از کم اسے سنا نہ ہو. وہ محاورہ یہ ہے کہ مال صدقہ جان، جان صدقہ آبرو. آپ سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب بالکل واضح ہے. مال و دولت اچھی چیز ہے. اس سے دنیا میں انسان کے بہت سے کام نکلتے ہیں. اس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں. اس سے انسان کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے. بیمار ہو تو علاج کراتا ہے. ڈاکٹر کی فیس دیتا ہے. دوائیاں خرید کر لاتا ہے. کپڑے بنواتا ہے. بچوں کو تعلیم دلواتا ہے. یہ سب کچھ پیسے کے زور پر ہوتا ہے. ہمارے ایک پرانے شاعر نذیر اکبر آبادی نے کہا ہے کہ پیسہ نہ ہو تو آدمی چرخے کی مال ہے. اس لیے دنیا میں پیسے کی بڑی قدر ہے. جو شخص پیسہ سنبھال کر رکھتا ہے اسے ہر شخص عقل مند کہتا ہے. جو پیسہ برباد کرتا ہے اسے بیوقوف کہا جاتا ہے. لیکن زندگی میں ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جو شخص اس وقت پیسہ خرچ نہیں کرتا اسے سنبھال کر رکھتا ہے ساری دنیا اس کا مانت بیچتی ہے. مثلاً ایک شخص کا بچہ بیمار ہے. اس کی حالت نازک ہو رہی ہے. اس شخص کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہے لیکن وہ اپنے بچے کے علاج پر کچھ خرچ نہیں کرتا. کبھی وہ اسے محلہ کے افطار کے پاس لے جاتا ہے کہ 2 پیسے کی شربت میں کام بن جائے. کبھی وہ کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے کہ اس کی جھاڑ پھونک سے پیدا ہو جائے. بچے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے. ساری دنیا اسے کہتی ہے لیکن وہ اس کے علاج پر پیسہ خرچ نہیں کرتا. بلا کر بچہ جان دے دیتا ہے. سوچئے کہ کون ہے جو ایسے دولت مند باپ پر لعنت نہیں بھیجے گا. ہر شخص اس سے کہے گا کہ میاں ٹھیک ہے پیسہ اچھی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے. لیکن بچے کی جان کے مقابلے میں تو پیسہ کوئی چیز نہیں. انہیں باتوں کے لیے تو پیسے کو سنبھال کر